اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں ڈیجیٹل طور پر بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، وہ سبھی ناظرین اور دیکھنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے جو حاضرین ہیں اور سامعین ہیں، ان کو عقیدت بھرا محبت بھرا اس سکون رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو کہ آج 7ویں سحری کا آغاز ہو چکا ہے، میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد آپ کو عقیدت بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ خاص ہے اور خاص جو ہے وہ ہمیشہ دل کے پاس ہوتا ہے۔ آج ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ آیات ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کے بارے میں آج گفتگو ہوگی اور سورہ کہف کے اندر بڑے واقعات ہیں اور بڑی حیران کن کر دینے والی، جس کے اوپر سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے۔ سائنس کا اور قرآن کے جو صورتیں ہیں ان کا موازنہ ہوگا کہ سورہ کہف میں ایسا کیا ہے، آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا اور ہمیں بھی پتا۔ آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُذًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ سورہ کہف کی یہ شروع کی کچھ 10 آیات ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ اس کے ترجمے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ترجمے پر ہم جب جاتے ہیں تو بڑی حیران کن چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ یہ کتاب سیدھی اور صاف ہے تاکہ وہ سخت عذاب سے خبردار کرے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ اے نبی، شاید آپ ان کے پیچھے غم میں اپنی جان گھلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائیں، بے شک ہم نے زمین کی ہر چیز کو اسی زینت بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے، اور یقیناً ہم زمین پر موجود ہر چیز کو ایک دن چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا تم نے سمجھا کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا کر کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے راہ راست بنا۔ یہ شروع کی 10 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ حاضرین کرام اور ناظرین کرام، یہ جو آیات ہیں اس پر میں ذرا سے گفتگو کرنا چاہوں گا شائستہ آپ کی اجازت سے کہ سورہ کہف کے اوپر اگر جب بات کی جاتی ہے تو اس سورت میں اللہ رب العزت نے، یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے بارے میں میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں اور سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایسا کیا کچھ ہوتا رہا جو اس سورت کے بعد پھر معاملات کچھ بدلتے رہے، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو کہ یہود و نصارہ کو معلوم تھا۔ ان کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو نوجوان اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور اس وقت ایک کافر بادشاہ تھا جو کہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کرنا جو ہے وہ صحیح سمجھا، اور جب ہجرت کرنے لگے کہا کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام واقعے کو ابھی ہم سنیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے، لیکن اس واقعے کا تذکرہ پہلے کی آسمانی کتابوں میں موجود تھا، لیکن جو اس وقت وہاں پر یہود موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جاننا چاہتے تھے، تو سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
تو یہ پوری جو ہے وہ سورت نازل ہوئی اور یہ 18ویں جو ہے وہ سورت ہے اور 110 آیات کے اوپر مشتمل ہے اور مکی یہ سورت ہے. مکی صورتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ طور پہ شواہد بیان کیے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شخص کوئی شخص دعویٰ کرے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں ماضی کے قصے کہانیاں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے. تو کفار مشرکین ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کیا آپ کو یہ پتہ ہے, کیا آپ یہ جانتے ہیں, اگر ایسا ہے اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بھی بتائیے ہمیں. تو اصحاب کہف کے بارے میں جب پوچھا تو رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا. اس کے بعد پورے اگر کفار کی بات کی جائے, مشرکین کی بات کی جائے, منافقین کی بات کی جائے, وہ شش در رہ گئے, اوسان خطا ہو گئے کہ یہ واقعہ تو بالکل سچ بتا رہے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا اس پر بھی گفتگو کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے درمیان جو خوبصورت شخصیات موجود ہیں, عالم دین موجود ہیں, عالم دین کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں علم کو محفوظ کر رکھا ہے کیونکہ یہ آپ کی اور میری رہنمائی کرتے ہیں اور ہم سب کے پیارے ہیں. کل بھی موجود تھے اور آپ تعارف کرائیں گے اور میں بتا دوں کہ آج کیوں موجود ہیں کیونکہ کچھ سوالات باقی رہ گئے تھے جو انٹرنیشنلی ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر آ رہے تھے. کہا کہ آپ ان کو ضرور بلائیں تاکہ وہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے. بالکل. اور عالم دین مفتی عبدالواقی اخونزادہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے مزاج خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کل بھی تشریف لائے تھے, آج بھی ہمارے ساتھ سحر ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ کل ہم سورہ رحمان پر بات کر رہے تھے اور آج ایک دوسری اہم اور خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کلام سورہ کہف کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جس طرح سے بلال نے تلاوت فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو واقعات ہیں سورہ کہف کے واقعات ہیں, اس کے اندر جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا کیا معنی ہے, کیا مقصد ہے, کیا تعلیمات ہیں, کیا سیکھنا ہے. کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ سورت کئی اہم واقعات پر مشتمل ہے جس میں ایمان, شکر, علم اور عدل جیسے جو قیمتی اسباق ہیں وہ ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اور ان میں اصحاب کہف, 2 باغوں والے شخص, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور حضرت ذوالقرنین کے واقعات بھی شامل ہیں. تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں, ظاہر ہے ہمارے پاس بہت ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے, اس کے اندر ہم میکسیمم بات کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تعارف کروا دیتے ہیں, ہمارے ساتھ ثنا خان ناتخواں بھی موجود ہیں, ہمارا خوبصورت شہزادہ موجود ہے ہمارے دائیں جانب سید موسیٰ عبدی. السلام علیکم موسیٰ, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ثنا خان اور نعت خوانی کا جو ہے بالکل آپ کو شرف بخشیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی محفل ہم سجائیں گے اس میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میکسیمم ذکر کریں تاکہ ہمارے دلوں کو, ہماری روح کو سکون ملے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بلال کی دعائیں ہوتی ہیں مدینہ سے ریلیٹڈ وہ بھی چاہیں گے کہ ایک مرتبہ پھر ہم وہ کریں کیونکہ کوشش کریں گے کہ وقت اگر اجازت دے اور وقت کا دامن تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور مجھے مل جائے الہی آمین. تو سے یہ دعا ہے کہ تو پھر ہم دعا بھی کریں گے آپ میں انشاءاللہ. اجازت ہو تو میں ذرا ایک سوال کی طرف بڑھ جاتا ہوں. جی پلیز. اگر آپ, مجھے پتا آپ کے دل میں سوالات ہوتے ہیں, بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. شائستہ کہتی ہے کہ آپ سوال کرنے کا موقع ضرور دیا کریں. شائستہ میں چاہوں گا پہلا سوال آپ ہی کر دیں. میں چاہ رہی ہوں کہ جو ہمارے کل کے سوالات تھے اگر ہم وہیں سے آج کے سلسلے کا آغاز کریں. ہم وہاں پر بھی جائیں گے کیونکہ آج ابھی مجھے یہ ٹرانسمیشن کے دوران جب ہم نے یہ وائرل کیا کہ ہم سورہ کہف پہ بات کرنے جا رہے ہیں, کچھ اور امپورٹنٹ سوالات بھی آئے ہیں تو ہم پہلا سوال وہاں سے رکھ لیں. جی پلیز. سورہ کہف کے بارے میں مفتی اخونزادہ صاحب میں ذرا سوال کرنا چاہوں گا. بڑے واقعات ہیں, بڑے حیران کر دینے والے واقعات ہیں کہ 307 یا 309 سال کا عرصہ اور پھر کچھ نوجوان ہیں. اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ ان کو وہ سلا دیتا ہے نیند میں اور وہ باقاعدہ فرما رہا ہے کہ سورج کو بھی ہم نے حکم دیا کہ سورج کی تپش, اس کی کرنیں اس پہ نہ پڑیں اور جو کتا ان کے ساتھ حفاظت کے لیے موجود تھا. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے. ویسے رکھنے پہ ممانعت ہے, مختلف جو ہے اس کے اوپر روایات ہیں, چیزیں ہیں, لیکن حفاظت کے لیے جو کتا موجود تھا اس کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ 300 سال تک جو قافلہ گزرتا گیا وہ قافلہ جو ہے وہ اندر غار میں جاتا, تلاشی لیتا, کچھ کرتا تو وہ ڈسٹرب ہوتے, لیکن جانے نہیں دیا. تو یہ واقعہ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور پھر کچھ اور واقعات بھی ہیں, میں ان کی طرف بھی آگے بڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت حیرت رہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے نوجوان لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ریلیٹ چیزوں کو آپ ڈسکشن میں لاتے ہیں. آج جمعے کا دن بھی تھا, سورۃ کہف کا جمعے سے بہت ہی خصوصی تعلق ہے. یہ جو مکی زندگی ہے اس کو ہم اگر تقسیم کریں گے تو یہ 4 فیز پہ تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
کی زندگی مطلب مکہ کا دور جو ہے، مکہ کا جو 13 سالہ دور ہے ٹھیک ہے، وہ 4 فیز میں تقسیم ہوتا ہے. تیسرا جو فیز تھا وہ تھا کہ جب مشرکین مکہ جو ہے وہ کھل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کے اوپر کھل کر انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے. اللہ اکبر. جب بات پہلے پریشرائز شروع 2 فیز میں پریشرائز کرتے تھے، ٹھیک ہے، 5 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک. ٹھیک ہے، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا اس کے بعد یہ فیز ختم ہوتا ہے. یہ جو 5 سے لے کر ہجری سے 10 ہجری تک کا جو یہ فیز ہے، اس فیز میں بہت زیادہ دقتیں سامنے آئی. اللہ اکبر. یہی وہ دور ہے جس میں شعب ابی طالب کا واقعہ ہوا. یہی وہ دور ہے کہ جس میں مسلمانان مکہ کو ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا. تو ایک دقت کا دور تھا. اور ساتھ یہ ہوا کہ مشرکین گئے یہود اور نصارہ سے پوچھنے کے لیے کہ یہ شخص ہمارے ہاں نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کوئی ایسا کلو دے دو، کوئی ایسی بات دے دو کہ ہم اس کو جھوٹا ثابت کر دیں. اب مشرکین مکہ اور عرب کی سرزمین پر ذوالقرنین کون ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اصحاب کہف کون ان کو پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 سوالات دیے کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون ہے، ان سے پوچھو کہ خضر کون تھا، ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا. مطلب میرے آقا کو چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ بتا کے دکھائیں. اب یہ جھوٹا ہوگا تو یہ جواب دیں. اللہ اکبر. اور میرے اللہ کی شان دیکھیں آپ کہ وہی نازل ہو گئی. اب جب وہ آئے تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں سکھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آؤ کل جواب دوں گا. وہی نہیں آئی. اگلے دن فرمایا آؤ کل جواب دوں گا، وہی نہیں آئی. اللہ اکبر. تیسرے دن وہی نہیں آئی تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی تو وہی آئی. جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ. آپ نے جو کہا تھا میں جواب دوں گا یہ تو کہہ دیا لیکن آگے انشاءاللہ نہیں کہا. کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ بے شک. جب اللہ کے نبی سب سے اعظم، سب سے محترم، سب سے اعلیٰ نبی علیہ الصلوات اللہ وسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین، ان کے لیے یہ دستور ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی دستور ہے کوئی بھی جملہ کہنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں. اب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. دیکھو جیسے تم ایمان لا رہے ہو نا مکے کے مسلمانوں، انہوں نے بھی ایمان لے کر آئے تھے. ایک سملیرٹی ہوگی. نمبر 2 تم بھی تھوڑے ہو وہ بھی تھوڑے تھے. اللہ اکبر. چند تھوڑے تھے. وہ بھی کمزور تھے تم بھی کمزور ہو. اللہ اکبر. وہ بھی ظلم بادشاہ کے نیچے تھے تم بھی ظلم اہل مکہ کے نیچے ہو. اللہ اکبر. اب بتاؤ ان کو بچانے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی. تمہیں بھی بچانے والی ذات اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی ثنا بیان کی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اے بلال جس طرح کی گرمی پہ تپتی ہوئی گرمی میں تمہیں سزا دی جا رہی ہے سن تیرا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یا آل عمار، اے یاسر، اے سمیہ سن لو تم جو شہید کیے جاؤ گے، تم جو شہید ہو رہے ہو یہ شہادت خدا کے ہاں لکھی جا رہی ہے، اس کا اجر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. بے شک بے شک. اے میرے مصطفیٰ سن، تو تیری بیوی، تیری بچیاں، تیرے گھر والے، تیرا خاندان جتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، جب اللہ نے اصحاب کہف پر اپنی نگاہیں رکھی تھی تجھ پر بھی میری نگاہ. اللہ اکبر. بے شک. جو اصحاب کہف کو سنبھال سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو بھی اللہ اکبر. محبوب کے لیے رحمتوں کا عالم کیا ہوگا جب اصحاب کہف کو 309 سال یا 307 سال جو بھی روایت ہیں وہ سلا دیا کہ ان پر کوئی پریشانی نہ آئے. اب یہ جو آپ نے بات کی نا کتے والی، علماء فرماتے ہیں کہ سن لو خنزیر کے بعد سب سے گھٹیا اور ناپاک جانور جو ہے وہ کتا ہے. ٹھیک ہے. اور بلا ضرورت اس کو رکھنے کے لیے بھی ممانعت کی گئی. 3 جگہ جائز ہے. ٹھیک ہے.
آپ اپنے کھیتی کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، آپ اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے ٹھیک ہے، لیے، یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب حفاظت کے طور پر رکھا جا جائز سکتا ہے. آج کل جو فیشن کے طور پر نہیں اور رکھنے گھر کے کی اندر پھر آپ اس کو وہ گھر کے اندر رکھیں گے، اور اس کی غرض جو ہے وہ آپ اس کو اپنا بچہ بنا کے رکھیں گے. جی جی تو فرمایا رحمت کا فرشتہ تمہارے گھر میں آ نہیں سکتا. اللہ اکبر. جبریل دروازے تک آئے اور چلے گئے. اللہ کے نبی نے کہا یار یہ جبریل کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی لا علمی میں کتے کا ایک چھوٹا سا پلہ آپ کی چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور ہم رحمت کے فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل ہوں. اللہ اکبر. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے پتا ہے آپ کے دل میں آ گیا ہوگا وہ سوال، کتے سے ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے. جی اور اب جو وہ سوال ضروری ہے یہاں پر، بالکل شائستہ میں بالکل سمجھتا ہوں. اصحاب کہف کے کتے کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں بات اسی پر لا رہا یہی آنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں 6 لوگ ہیں اندر، اولیاء اللہ ہیں، اپنے زمانے کے ولی ہیں. ایک نجس نے ان کے پیچھے ان کی قربت اختیار کر لی، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جی وہ 6 پاک ہیں، یہ نجس ہیں. وہ اولیاء اللہ ہے، اس سے اللہ کے فرشتوں کو نفرت ہے، لیکن یہ چل رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کتا چونکہ بھونکتا رہتا ہے، کبھی ادھر بھاگا تو وہ پتھر پھینک پھینک کے اس کو دوڑاتے رہتے تھے کہ مت آؤ، تمہاری وجہ سے ہمارا پول کھل جائے گا. لیکن وہ کتا چلتے 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 جب یہ غار کے اندر گئے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا یوں ان کے غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. اللہ نے جو نیند ان پر مسلط کر دی وہ کتے پر مسلط ہو گئی. 6 سے 7 ہو گئے، 309 سال سویا رہا. اللہ نے اس پر کہ تم نیکوں کا طریقہ اختیار کرو، ان کا ساتھ اختیار کرو. اللہ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل دے کر جنت میں داخل کر. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ میں ان جیسا نہیں ہوں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں صالحین میں سے نہیں ہوں. ہو سکتا ہے اللہ ان کی برکت سے مجھے بھی نیک بنا. اللہ اکبر. یہاں پیغام ملتا ہے کہ ہم گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، ہم لیکن یا خدا اے رب العرش العظیم ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہم جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے توحید کے رستے پر چلتے ہیں، جو تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو شاید ہمارا بھی جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا انشاءاللہ. ایک بڑی اہم دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں. وحب من یحبک، اے اللہ ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. انسان صرف اپنی محبت سے نہیں جا سکتا. ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، میں چاہوں گا آپ یہ آرام سے یہ دعا دوبارہ سے سمجھا دیں، سکھا دیں ہمارے جو ناظرین اور حاضرین ہیں. یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں دعا و اذکار سکھاتے ہیں. تو مفتی افضل صاحب آپ سے گزارش ہے اس کو سلو پڑھ کے، تاکہ جو لوگ ہیں اس کو ریپیٹ کر لیں. ہم بھی آپ کے ساتھ ریپیٹ کریں گے یہ دعا. اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اب کون محبت کرتا ہے؟ اللہ کا نبی. اللہ. کون محبت کرتا ہے؟ اہل بیت اللہ علیہم صلوات اللہ وسلام. کون محبت کرتے ہیں؟ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین. کون محبت کرتے؟ اولیاء اللہ رحمہم اللہ. اللہ. یہ چاروں لوگوں کی محبت اگر مجھے مل، میں کتنا بھی بدبخت ہوں اللہ مجھے بدبخت رہنے نہیں دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. والعمل الذی یقربنی الی حبک، اے اللہ ایسا عمل نصیب فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر. اللہ اکبر سبحان اللہ. ایسا عمل جو مجھے تیری محبت کے کیا کر دے؟ قریب کر دے. اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں محبوب کر دے.
کس چیز سے؟ من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ اپنی محبت قریب کر دے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ومن اہلی، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ تیری محبت مجھے محبوب. الہی آمین آمین آمین. اور ومن الماء البارد، سخت گرمی میں انسان کو ٹھنڈے پانی کی جتنی طلب ہوتی ہے، یا اللہ اس ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ اپنی محبت میرے دل آمین میں ڈال. آمین آمین الہی آمین آمین آمین. اللہم رب. تو یہ جو صورت کہف ہے، یہ بنیادی طور پر خدا کی محبت میں اپنے گھر بار کو، اپنی چاہتوں کو، اپنے نام کو، اپنی عزتوں کو چھوڑنے والوں کی ایک کہانی ہے. تم خدا کے لیے سب چھوڑ دو، تمہارا تذکرہ نہیں ہوگا، لوگ تمہیں یاد نہیں رکھیں گے. وہ جو لوگ تھے وہ تو مر گئے، کوئی 60 سال بعد مرا، کوئی 90 سال بعد مرا، کوئی 70 سال بعد مرا. اللہ نے اپنے ذات کے لیے قربانی دینے والوں کو 309 سال بعد جگا کر نئی قوم کو بتا دیا، مجھ پر قربان ہونے والے یہ ہیں، اب ان کا تذکرہ تا قیامت میں زندہ رکھو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں چاہوں گا ذرا سا اگر ہمارے پاس وقت ہے تو اس واقعے کو ذرا تفصیلاً لے کر چلیں کہ جب یہ اٹھتے ہیں، وہ جو نوجوان ہیں وہ اٹھ کر کیا گفتگو، ٹھیک ہے، وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، اٹھ کر آپس میں کیا بات کرتے ہیں، کون کتنی دیر سویا، ہم کتنی دیر سوئے، اللہ جانتا ہے کتنی دیر سوئے. پھر وہ کتا سامنے ہوتا ہے، وہ زندہ حالت میں ہے کہ نہیں ہے، وہ ذرا سا اس پر بھی تبصرہ کیجیے گا. جب وہ جاتے ہیں بازار میں اور پھر وہ سکہ رائج الوقت، اس وقت کا سکہ تھا 300 سال پہلے کا، ذرا اس پر بھی خوبصورت سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شہزادے تھے، یعنی شہزادوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دربار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ ان کی اولادیں تھیں. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ مسلمان ہو گئے. تو وقت کے بادشاہ کو چونکہ اس بات گراں گزرا تو گیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. پہلے زمانے میں تو یہ تھا جو بادشاہ بنا. ابھی ہم کربلا گئے تھے یہ 40 کے موقع پر، ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ کربلا ہو کے آیا تھا. تو وہاں سے پھر میں جو ہے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو جگہ ہے جہاں پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، سامرہ، وہاں بھی جانا ہوا ہمارا. تو وہ جو جگہ ہے جہاں پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو وہ جو ہے جو بادشاہ بنتا تھا وہ خود کو خدا کہتا تھا. تو اس کو تو قبول نہیں تھا کہ میرے علاوہ کسی کو خدا کہا جائے. تو ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ بھئی 6 لوگ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے. وہ چلے گئے، چپ چپ. ہجرت کر لی، غار میں چلے گئے، پناہ لے لی. اب جب دوبارہ جاگے 309 سال گزر چکے، معلوم نہیں ہے لیکن کتنے سال کب لبستم، کتنا وقت گزرا ہے. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں نا. تو نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم، تھکے ہوئے تھے تو زیادہ سے زیادہ ایک دن 24 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ آدھا دن یا 12 گھنٹے سوئے ہوں گے. اب جو اللہ ایک عام انسان سو سکتا ہے، ایک فطرت ہے کہ ہم جب سحری کر کے سوتے ہیں فجر پڑھ کے تو پھر اٹھتے ہیں تو ظہر کا وقت ہوتا ہے، آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کراچی والوں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ جوڑا ہے مفتی اخندزادہ صاحب نے. اس میں بھی پیغام ہے، ذرا سوچئے گا کیا پیغام ہے. کراچی والوں کا روزہ ویسے بھی جو 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، کنٹینیو کیجئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھے تو اب اللہ کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فطرت یہ ہے کہ انسان جب اٹھتا ہے تو اس کو ہلکی ہلکی بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. اب بھوک نے ستایا تو کہنے لگے فبعثوا بأحدکم بورقکم ہذہ، ساتھ میں سکے تو لے کر آ گئے تھے، بھائی لے کر جاؤ. لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا حروف کے اعتبار سے بالکل بیچ ہے، درمیانہ بڑھے کہ آدھا قرآن اس طرف ہے، آدھا قرآن ادھر. وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ. کیا مطلب؟ بھئی تم جب جاؤ نا تو نرمی سے بات کرنا. اللہ اکبر. یہ ایک ایسا اصول ہے. اللہ. یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. حجاج مامون الرشید، جی، مامون الرشید کا بیٹا تھا، بڑا عالم آدمی تھا لیکن دماغی طور پہ تھوڑا سا معتزلی ہو گیا تھا. تو اس کے دربار میں ایک جذباتی مولوی میری طرح آیا اور اس نے خوب سنائی. سن گیا. سننے کے بعد اس سے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ موسیٰ سے بہتر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں؟ کہا نہیں جی، میں موسیٰ علیہ السلام سے کیوں بہتر ہوں؟ کہا اچھا، میں فرعون سے بدتر ہوں؟ کہا نہیں، آپ کیوں فرعون سے بدتر ہو سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب اللہ نے موسیٰ جو تجھ سے بہتر تھا اس کو فرعون جو مجھ سے بدتر تھا اس کی طرف بھیجا تو بھی کیا کہا؟
وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ اکبر. کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو اے موسیٰ اے ہارون جب دعوت کی بات کرو تو نرمی سے نرمی سے کرنا. بات سبحان اللہ. جب فرعون کو نرمی سے دعوت دینے کی بات ہے تو آج ہم لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، گمراہی کے فتوے، ادھر کے فتوے ادھر کے فتوے لگا کر یہ کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ بہت خوبصورت، بہت یہ خوبصورت کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تم تو جی ٹھیک ہے، میں اسی گفتگو کو جاری ساری رکھوں گا. دامن وقت کے اندر ایک کال آئی ہے اور وہ کال یہ ہے کہ بریک کی کال ہے، کمرشل کی طرف جانا ہے ہم نے، لیکن ہمارے ساتھ خوبصورت شہزادہ بھی موجود ہے. شہزادے موسیٰ عابدی آپ یہاں پر موجود ہیں اور یہ خوش نصیبی کا لمحہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا موقع ملتا ہے اور ہمیں سننے کا موقع ملے گا، گوش گزاری کا موقع ملے گا. تو آپ سے بھی گزارش ہے، اور یہ گزارش آہستہ کی کافی دیر پہلے کی تھی مجھے یاد ہے، تو کچھ ہماری سماعتوں کے نظر کر دیجئے. بسم اللہ. میں کلام سے آغاز کروں گا. نعت کے سفیر اعظم جناب ندیم رضا سرور صاحب مقبول منقبت خان ہیں، ان کے کلام سے نعت سے آغاز کروں گا. جو ناظرین اپنے گھروں میں تشریف فرمائے وہ بھی میرے ساتھ درود پڑھیں. ماشاءاللہ. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ انہیں زندگی کا سکھا کر. جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی